الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين خاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. صدق اللہ العلی العظیم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی سورۃ القصص میں آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سن رہے ہیں. آپ نے سنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس.
اور وہاں آپ نے 10 برس کا عرصہ گزارا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی شہزادی سے آپ کا نکاح ہوا، اور پھر آپ اپنی بیوی کو لے کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ یہاں تک مختصراً میں نے آپ کو سنایا۔ میں پورا واقعہ اگر ایک مرتبہ اکٹھا سنا دوں اور پھر اس کی تفسیر کروں یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن جزیات اور وہاں کی تفصیل کے حوالے سے کچھ باتیں رہ جائیں گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ نبوت کے اعلان کا وقت اللہ کی طرف سے ہے، ورنہ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ نبی پیدائشی نبی ہوتا ہے۔ نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے اور بعد ہم اہل سنت و جماعت اللہ کے نبی کو معصوم مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ معصوم مانتے ہیں۔ اللہ کا نبی اللہ کی طرف سے خصوصیات سے نوازا گیا ہوتا ہے، اور جو شان اللہ تعالی ان کو عطا فرماتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالی خوب جانتا ہے، اور ہم اگر نہ سمجھ سکیں تو ہماری سمجھ کا قصور ہے، نبی کی شان میں کوئی کمی نہیں۔ نبی کے لیے کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں ان کی پوری ایک تفصیل ہے۔ میں فی الوقت یہ واقعہ پورا کر لوں، اس کے بعد پھر آپ کے سامنے الحمدللہ جزیات پر گفتگو کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ میرے پاس رہیں 8 برس یا 10 برس۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 8 برس تو لازمی تھا، 2 برس اوپر مستحب کہتے ہیں پسندیدہ کو، جس میں اور زیادہ ثواب ہوتا ہے، وہ مدت پوری کی۔ یہ شرط حضرت شعیب علیہ السلام نے لگائی تھی، اور نبی کا فعل، نبی کا کام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اس وقت اس طرح کی کوئی شرط لگانا نکاح کے لیے وہ جائز تھا۔ اب شرطوں پر نکاح نہیں ہوتا، صرف حق مہر کی بات ہوتی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے شعیب علیہ السلام نے جو مدت بتائی کہ یہاں رہ کر اتنا عرصہ آپ نے خدمت کرنی ہے، یہ
اس وقت ایسا کرنا جائز تھا۔ مہر ہمارے ہاں نکاح میں دیا جاتا ہے، کیونکہ نکاح میں دو چیزیں لازم ہوتی ہیں، ایک واجب ہوتی ہے، باقی 3 سنت ہوتی ہے۔ لازم چیزیں کیا ہیں؟ ایجاب و قبول، لڑکی کہے مجھے رشتہ منظور ہے، لڑکا کہے مجھے قبول ہے، اس کو ایجاب و قبول کہتے ہیں۔ لڑکی کی اجازت کے بغیر شادی ہو سکتی نہیں۔ ماں باپ کو زبردستی نہیں کرنی چاہیے، لڑکی بخوشی راضی ہو تو اس صورت میں ہی نکاح کرنا چاہیے۔ ایجاب و قبول، اور یہ کام ہو 2 گواہوں کے سامنے۔ کتنے گواہ؟ 2۔ یہ لازمی ہے۔ یہ 2 باتیں اگر نہیں ہیں تو نکاح نہیں ہوتا۔ واجب کیا ہے؟ مہر، مہر، ڈاوری، آپ جو بھی کہتے ہیں۔ سنت کیا چیزیں ہیں؟ چھوارے تقسیم کرنا، خطبہ پڑھنا، ولیمہ کرنا۔ یہ 3 کام کیا ہیں؟ اونچی کہیے گا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ تم نے 8 حجج 8 سال میرے پاس گزارنے ہیں اور پورے کر دو تو 10 برس۔ مال متقوم، یہ ضروری ہے مہر میں۔ آپ کے ہاں روپیہ پیسہ ہے، چاندی سونا ہے، مال ہے۔ اگر کسی نے عورت سے نکاح کیا اور مہر کے بدلے یہ کہا کہ میں اس کو قرآن کی تعلیم دوں گا یا اتنا عرصہ اس کی خدمت کروں گا، یہ بھی صورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ تعلیم دینا مال متقوم نہیں ہے۔ اگر شوہر غلام ہے تو پھر خدمت کی شرط 1 سال 2 سال جو بھی مقرر کرے وہ جائز ہوگی۔ یہ صرف ابھی اشارتاً ذکر کر رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس رکھنے کے لیے حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ شرط لگائی اور اس پر دونوں متفق ہو گئے، حضرت شعیب بھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ اس وقت ایسا کرنا جائز تھا۔ ان کا 8 سال تو لازمی کرنے ہیں، اگر 10 سال پورے کر دیں گے تو یہ آپ کی طرف سے احسان ہوگا، یعنی نیکی ہوگی۔ میری طرف سے 8 سال کے بعد مزید 2 سال کرنا آپ پر ضروری نہیں ہوگا، لیکن آپ کریں گے تو جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں آپ کی مہربانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے۔ اس 10 برس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں رہ کر حضرت شعیب علیہ السلام کی بکریاں بھی چرائیں، پانی بھی لائے۔ نبیوں سے یہ کام اللہ تعالیٰ کیوں کرواتا ہے؟ اس میں بھی بہت سی حکمتیں ہیں۔ آپ کے ہاں اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کو تجربہ ہو تو اس نے دیکھا ہوگا کہ جانوروں کو سنبھالنا کوئی آسان کام نہیں، برداشت پیدا ہوتی ہے۔ آپ ان کو دائیں طرف لے جائیں وہ بائیں طرف جاتی ہیں، آگے لے جائیں وہ پیچھے جاتی ہیں۔ تو
آپ کے اندر اس سے کتنی برداشت آتی ہے، کیا کیا اور آپ کو تجربات ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک تربیتی بھی ہوتا ہے کام، اللہ تعالی جس سے چاہے جیسا چاہے لیتا ہے۔ یہ وقت 10 سال کا پورا ہو گیا۔ میں اس کے درمیان کی باتیں ابھی آپ کو نہیں سنا رہا، بعد میں انشاءاللہ بتاؤں گا۔